طرح آگاہی اور واقفیت نہیں رکھتے کہ ہم نے شروع کرنا ہے جنوری سے، تو پھر بھی جب قومیں نیا سال شروع کرتی ہیں تو وہ تو اپنا محاسبہ کرتی ہیں۔ جشن تو وہ لوگ مناتے ہیں جنہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا ہو، اور جن قوموں کا حال یہ ہو کہ وہ دنیا کے ہر خطے میں پس رہے ہوں، اور جس ملک کا یہ حال ہو کہ وہاں کچھ لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، تعلیمی معیار بڑا پریشان کن ہو، لوگ انتہائی آزمائش میں وقت گزار رہے ہوں، ان لوگوں نے جشن منانے۔ ہمارے تو ذمہ یہ تھا کہ ہم حساب کرتے کہ یہ سال گزرا ہے، کتنی نمازیں میری رہ گئی، کتنے خیر کے کام تھے جو میں نہ کر سکا۔ ہمیں تو اس بات پہ رونا تھا کہ یہ سال بھی میری زندگی سے مائنس ہو گیا اور ابھی تک میں اپنے آپ کو تبدیل ہی نہیں کر سکا۔ ایک سال اور گزر گیا اور میرے اندر کوئی بھی پرہیزگاری، نیکی، خیر والی تبدیلی نہ آ سکی۔ ہمیں تو اپنا حساب کرنا تھا۔ یہ سال بھی گزر گیا اور مسلمان کھل کے اس سال نہ بیت اللہ کی زیارت کر سکے، نہ روضہ رسول کی حاضری دے سکے۔ تو یہ تو مقامی استغفار ہے، تو مقامی توبہ ہے، اور قوم کو لگا دیا گیا ہے، بس وہ ایک چکر میں پڑ گئی ہے، جو بھی موقع آئے بس وہ کسی نہ کسی جگہ پہنچ جاتی ہے، اور ہم ہیں کہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہوا کدھر کی ہے، سوچتے سمجھتے بھی نہیں اور اس کے پیچھے چل نکلتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو پچھلے سال کی غلطیوں سے اللہ سے معافی مانگیں، کمزوریوں سے، اور نئے سال کے لیے اپنے ارادوں کو وضو کرائیں، اپنی نیتوں کو صفائی دیں، کوشش کریں کہ یہ سال جو آیا ہے میں اللہ کی فرما برداری میں گزاروں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں گزاروں گا، میں اپنے دین کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے کچھ کر کے دکھاؤں گا، میں اپنی طبیعت کے اندر وہ چیزیں پیدا کروں گا کہ میرا وجود نفع والا ہو، میری بات نفع والی ہو، میرا کردار نفع والا ہو، میں کسی کو کچھ دے سکوں۔ شوق ایسا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، ذی الحج کی آخری رات تھی، اگلے دن محرم شروع ہونا تھا، تو آپ کے خادم کہتے ہیں کہ فرمانے لگے یار سال بدل گیا تو ہمیں بھی بدل نہیں جانا چاہیے۔ تو میں نے عرض کی حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے ایک سال اور کم ہو گیا ہے، اب ہمیں کچھ نیکی بڑھا لینی چاہیے۔ یہ ایک سال اور گزر گیا، اگر تھوڑی مہلت مل گئی ہے تو ان ایام میں رب رب کر لینی چاہیے۔ عرب کا جو معاشرہ تھا نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل، اس کے اندر جتنی بھی کمزوریاں پائی جاتی تھیں وہ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ فکری اور اعتقادی کمزوریوں کا تھا۔ کفر ہے، شرک ہے، بہت سارے بتوں کے سامنے ان لوگوں کا جھکنا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر پھر جو ان کے اندر کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں اور ان کے کردار کے اندر جو کمزوریاں رونما ہوئی تھیں، عورتوں پر ظلم ہے، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا ہے۔ کبھی ان باتوں کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو جب انسان انتہائی درندگی پہ اتر آتا ہے تو پھر اس قسم کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جب بالکل اس کے نظریات ختم ہو جائیں اور اخلاقی زوال اور انحطاط پوری طرح حاوی ہو جائے۔ کئی سو سال گزر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر تشریف لے جائے ہوئے، سالوں کے بعد غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آسمان اور زمین کا جو رابطہ قائم ہوتا ہے، بہت ساری قباحتیں ہیں اس معاشرے کے اندر، اور ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آ اور مجھے آفتاب کر دے۔ ہر پہلو ہی سخت تشنا ہے، عورتیں پریشان ہیں، غریب پریشان ہیں، بیٹیاں پریشان ہیں، بوڑھوں پر ظلم ہے، ہر پہلو پر ہی بڑی ضرورت ہے، اور اسلام نے سب کے حقوق اپنی اپنی جگہ پر بیان فرمائے۔ لیکن جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے نا، اس میں نہ تو ظاہری طور پر توحید کی بات ہو رہی ہے اور نہ اس پر عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے،
آپ زیادہ توجہ فرمائیں گے میری بات پر. نہ اس پہلی وحی کے اندر حقوق العباد کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے قباحتیں بہت زیادہ ہیں اور ہر پہلو پر بات کرنے کی اشد ضرورت ہے، سخت پیاسا ہے معاشرہ. لیکن پہلا فرمان جو اللہ تعالیٰ کا اس امت کو سرکار کے وسیلہ پاک سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اقرا، پڑھیے. معنی کیا ہے؟ قباحتیں جتنی بھی ہوں اسلام کہتا ہے وہ پڑھنے سے دور ہو جاتی ہیں. خرابیاں اعتقادی ہوں یا اخلاقی ہوں، تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو سب خرابیوں کو دور کر دیتی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. آپ پڑھیے. یہ جو پڑھنا ہے یہ ساری کمزوریاں، کسی کمرے کے اندر 2 4 5 قسم کے موذی جانور اکٹھے ہو جائے نا، بچھو بھی ہے، سانپ بھی ہے، چھپکلیاں بھی ہیں، اور آپ کو وہ سارے جانور مارنے پڑے فوری طور پر تو مشکل ہوتی ہے چونکہ کمرے میں اندھیرا ہے. کیسے آپ انہیں پکڑیں گے، کیسے گرفتار کریں گے، کیسے بھگائیں گے، کیا کریں؟ تو یہ سارے اندھیرے جتنے بھی اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ ساری آزمائشیں جتنی بھی جمع ہو گئی ہیں، اس کا علاج ایک ہے کہ اس کمرے میں اجالا کر دیں. آپ اس کمرے کے اندر لائٹ آن کریں، اجالا کریں، بہت سے جانور تو پکڑنے ہی نہیں پڑیں گے، وہ خود بخود بھاگ جائیں گے. علم ایک ایسا نور ہے کہ جب اس علم کی روشنی کر دی جاتی ہے تو بہت سارے اندھیرے تو ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی نکل جاتی ہیں. پڑھنا اور پھر مشقت کے ساتھ پڑھنا، پھر یہ کہ کتاب سے پورا تعلق پیدا کرنا. اس طرح کا پڑھنا نہیں جس طرح آج لوگ مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کتاب بھی کھلی ہوئی ہے اور ساتھ ان کے موبائل کی گھنٹیاں بھی بج رہی ہیں. وہ مطالعہ بھی کر رہے ہیں اور واٹس ایپ پر لوگوں کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں، تو کیا کتاب سمجھ میں آئے گی؟ کیسے آپ کے ذہن میں عبارت بیٹھے گی؟ جب تک پوری طور پر کتاب سے آپ گفتگو نہیں کرتے، جب تک پوری طور پر آپ کتاب کے ساتھ اپنے ذہن کو پوری طور پر لگا نہیں دیتے. اقبال کہتے ہیں تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. کتاب تو انسان کو اٹھا دیتی ہے کہ اٹھو نا، پہلے مجھے مکمل تو کرو. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ 500 صفحے کی کتاب ہے لیکن وہ ایک نشست میں بیٹھے ہیں اور پڑھ کے اٹھے. وہ کہتے ہیں اس کا لطف اتنا زیادہ ہے، اس کا ذائقہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ جو ہمارے مشائخ علمی کام کرتے تھے تو وہ کام انہیں لطف دیتا تھا، ان پر بوجھ نہیں بنتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑی تکلیف میں ہے اور وہ کسی نے بڑا جبرن بٹھایا ہے. وہ ساتھ جو باقی بہت سارے علوم کی انہوں نے مہارت حاصل کر لی تو اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ کام انہیں ذائقہ دیتا تھا، وہ خوش ہو کے کرتے تھے. قرآن مجید کی تفاسیر کا جب وہ مطالعہ کرتے تو وہ محسوس کرتے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں بہت ساری گریں کھل رہی ہیں، ان کی طبیعت لگ رہی ہے، ان کا ذوق بڑھ رہا ہے. دیکھیے نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی شخص مسئلہ پوچھنا آتا ہے اور اگر وہ کہتا ہے مجھے کوئی فقہ کی بات پوچھنی ہے تو حضرت بتا دیتے ہیں، لیکن اگر وہ کہتا ہے نا مجھے حدیث پاک سننی ہے تو یہ ان کا اپنا ذوق ہے. کسی جگہ کتاب و سنت میں اس کا حکم نہیں، یہ ان کا اپنا ذوق ہے کہ اس نے کہا مجھے حدیث پاک سننی ہے تو انہوں نے اٹھ کر غسل کیا ہے. ہزاروں کے مجمع کے لیے نہیں، ایک آدمی کے لیے غسل کیا ہے، خوشبو لگائی ہے، امامہ باندھا ہے، پھر وہ منبر پر بیٹھے اور پورے عالمانہ وقار کے ساتھ بیٹھے اور پھر اس شخص کو سامنے بٹھایا ہے، اللہ کی حمد کی ہے، محبوب پہ درود بھیجا ہے، پھر نبی پاک کی حدیث پاک کو بیان فرمایا. یہ اہتمام انسان کے ذوق کو دوبالا کرتا، آپ کی طبیعت کے اندر نور پیدا کرتا. جب آپ اس ذوق کے ساتھ چیزوں کو لیتے ہیں نا، خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ابو یوسف محمد شریف صاحب کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے تھے سلطان الواعظین مولانا ابو محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی شخص مولوی کہتا ہے تو مجھے برا نہیں لگتا، بہت اچھا لگتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بلا وجہ سے اپنے آپ کو کمزور سا اور دبا سا اور پیچھے ہٹا سا وہ سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں تو بعض لوگ کہتے ہیں بھئی تم مجھے صرف مولوی نہ سمجھنا. تو مولانا کہا کرتے تھے بھئی تو مجھے مولوی سمجھنا، میں ہوں مولوی. یہ کوئی تانے والی بات ہے؟
آپ کو لوگ علمی تعارف سے بلا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مولوی نہ سمجھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کو اپنے لیے اعزاز بنائیں، آپ کہیں شکر ہے اللہ کا کسی نے مولوی صاحب کہا ہے، ہم ہیں بھائی مولوی صاحب۔ اس میں کیا کمزوری ہے؟ بلا وجہ 2 قدم پیچھے ہٹنے کا معنی کیا ہے؟ زندگی میں اس جگہ پہ کھڑے ہو جانا جس پہ صرف وضاحتیں دی جائیں، اس کا مطلب ہاں یہ ضرور اسے کہیں کہ جس کو تم عرف عام میں آج سمجھتے ہو اب وہ دور نہیں رہا، اب تو بھائی مولوی اللہ کے فضل سے تقاضوں سے آگاہ ہیں، انہیں خبر ہے۔ تم اگر کسی اور معنی میں یہ بات کر رہے ہو تو وہ تمہاری بات درست نہیں ہے، ورنہ ہم نے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام کے ساتھ بھی کتابوں میں مولوی لکھا ہوا دیکھا ہے، تو مشائخ کے ناموں کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اس میں کمزوری والی کیا بات ہوئی؟ کبھی بھی ایسی پوزیشن پہ کھڑے نہ ہو۔ اور پھر آپ طالب علم ہیں جو علم کو طلب کرتا ہے، جو ذوق رکھتا ہے علمی۔ حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں میں نے پڑھا، کیا فرماتے ہیں کہ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سوال کیا کرو، جھجکا نہ کرو۔ اور یہ بھی ہوتا ہے ہمارے مدارس میں کہ جب طلباء سوال کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات اساتذہ کا بھی فائدہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، نکالنی پڑتی ہیں، کچھ ورک گردانی کا موقع ملتا ہے۔ اور سوال کرنے والے طلباء یہ باقی جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا نفع کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں بہت زیادہ سوال کرتا تھا صدر الشریعہ سے۔ حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی طلباء بھی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یار ہمیں تو استاد جی کا روب بڑا ہے، بعضوں کا خیال آتا ہے کہ ایسے یہ ذرا سوال ہمارا بھی پوچھ لینا۔ اور پھر ان کو وہ علمی ذوق اس کے نتیجے میں حاصل ہوا۔ یعنی آپ کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں، پھر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، پھر آپ اس پر غور کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ اس کے نتائج کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی حکمت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسے آپ معاشرے میں اپلائی کیسے کریں گے، سوسائٹی میں اس کا رواج کیسے ہوگا، اس کو آپ غور کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں کلاس میں سوالات کرتا تھا، پھر اللہ نے انہیں توفیق دی۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر مجھ پر وہ وقت بھی آیا کہ میں نے ساری رات مطالعہ کیا۔ تو یہ نہیں ہوتا جب تک آپ کا ذوق نہ ہو، جب تک کتاب آپ کو لطف نہ دے۔ ورنہ تو ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا، جمعہ پڑھاتے تھے، کہ بتائیے مطالعہ کیسے کرنا چاہیے، کتاب کو کیسے دیکھنی چاہیے۔ تو میں نے کہا یار آپ جمعہ پڑھانے کے لیے مطالعہ پوچھ رہے ہیں، وہ تو آتا ہی نہیں ہے اگر اس نیت سے پڑھا جائے کہ مجھے صرف لوگوں کو ہی سنانا ہے، مجھے صرف کسی کو ہی بتانا ہے۔ یہ خالص اس نیت سے اگر آپ چیز کو لے رہے ہیں تو کتاب آپ کے ساتھ گفتگو کیسے کرے گی؟ اگر آپ کا ذوق اس طرح کا ہو کہ مجھے نہ وہ اپنے لیے پڑھنا ہے، اپنے لیے سمجھنا ہے، میرے اوپر وہ طاری ہو جو چیزیں میں کھولنا چاہ رہا ہوں مجھے اس کی سمجھ آئے، اس بات کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ آپ کسی کو کیسے سمجھا سکیں گے؟ جو بات آپ پر طاری نہیں ہو رہی وہ آگے کسی شخص کو کیا لطف دے گی؟ تو آپ اپنے ذوق کو علمی بنائیں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں جدید تقاضوں سے آگاہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے تقاضوں کی آگاہی۔ لیکن ایک بات جو کم از کم اس ادارے سے پوری دنیا میں گئی ہے ہمیشہ، اسے کبھی نہیں بھولنا۔ ہمیں ہر جدید تقاضے کو سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اشاعت دین کا کام کرنا ہے، ابلاغ کرنا ہے۔ لیکن ان جدید تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی نئے عقیدے کی طرف نہیں جانا، عقائد اور نظریات کو مضبوط رکھنا۔ ہمارے بچے پتہ نہیں کس کو سن رہے ہوتے ہیں، ان کی جیبوں میں پتہ نہیں کس کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ جو لوگ نظریاتی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے۔ ڈبل مائنڈڈ آدمی بھی کبھی زندگی میں کچھ کرتا ہے۔ یہ جن بزرگوں کی قدموں میں آپ بیٹھتے ہیں نا، حضرت مفتی ظفر علی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی وقار الدین صاحب، حضرت علامہ قاری مصلح الدین صدیقی صاحب، یہ وہ مشائخ تھے جو نظریاتی طور پر پختہ لوگ تھے، ذہنی اور فکری طور پر کسی قسم کی کمزوری نہیں تھی۔ جب کوئی شخص جب بھی ذہنی طور پر بہت پختہ ہوتا ہے نا، نظریاتی طور پر، اس کا کام مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن کمزور باتیں کرنا، کچی پکی باتیں کرنا، اور مطلب اسٹیج پر میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ بڑی مضبوط بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نیچے اتر کو کہتے ہیں یار اس کا ذرا مفہوم مخالف بھی دیکھ لو، ذرا دوسری رائے کو بھی سن لو۔
یہ کمزوری ہمارے بزرگوں کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی. مزاج پختہ، عقیدہ پختہ. اسی جگہ آپ کو کسی بات میں کسی چیز کو سمجھنا ہے تو آپ اپنے مشائخ کی طرف رجوع کریں، آپ سوالات اٹھائیں، آپ چیزوں کو سمجھیں، عقائد کے دلائل پر پوری طرح آگاہ ہو. لیکن عقائد کی مضبوطی یاد رکھیے گا، جہاں بھی جدید تقاضوں کی بات ہوگی اس کو ضرور پیش نظر رکھو. حضرت امیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول بڑا زبردست ہے. فرمایا کرتے تھے ہر چیز نہیں لیں گے لیکن دین وہی پرانا ہے جو حضرت صدیق اکبر سے ملا ہے، حضرت فاروق اعظم سے ملا ہے، حضرت عثمان غنی اور مولا علی نے ہمیں عطا فرمایا. میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھی ہے، پاکستان کے تمام صوبہ جات اور ان کے نیچے اتر کے کونے تک بھی میں نے دیکھے ہیں. میں نے صرف وہی لوگ مضبوط دیکھے ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے مضبوط تھے. انہی کو انشراح صدر حاصل تھا، وہی کوئی کام محنت سے کر پاتے تھے. جد و جہد بھی انہی لوگوں میں تھی جو کہ نظریاتی پختگی حاصل تھی. باقی عملی معاملات ہیں، اس میں آپ جدت کو اختیار کریں، کرنا چاہیے، وہ بڑا ضروری کام ہے. اور طلباء کو چاہیے کہ وہ باقی کاموں میں بھی مہارت پیدا کریں، گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لیں. میں طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ جب آپ مدرسے سے ہو کے گھر جائیں تو بہت رغبت سے کھانا نہ کھایا کریں گھر جا کے. کسی کو یہ تاثر دینے کی کیا ضرورت ہے کہ مدرسے میں تو مجھے کھانا ٹھیک نہیں ملتا. کوئی ایسا تاثر آپ باہر نہیں چھوڑیں کہ جو آپ کے باقی بہن بھائی اسکول کالج سے وابستہ ہیں وہ یہ خیال کریں کہ جناب پتہ نہیں یہ کسی کمزوری کا شکار ہے. اور اس کے بعد بھی جتنے تقاضے ہیں ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تیسری گزارش میری طلباء کی خدمت میں یہ ہوگی، بڑے ادب کے ساتھ، کہ ایک فطری اصول ہے انسان کی زندگی میں کہ انسان جو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں نا اس کا خیال ہوتا ہے کہ ان میں کمزوریاں ہیں، اور جو لوگ بہت زیادہ دور ہوتے ہیں ان کے بارے میں خیال ہوتا ہے بہت اعلیٰ چل رہے ہیں وہ لوگ. یہ ہمارے ذہن میں بات ہوتی ہے. میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو بعض اوقات لوگ اپنے شہر کے کسی عالم کے بارے میں یا کسی خطیب کے بارے میں کوئی شکوے کی بات کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن ہمارے مولانا کے اندر یہ کمزوریاں ہیں. تو میں ان کی خدمت میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ میں ذرا دور رہتا ہوں نا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو 2-3 گھنٹے کے لیے آیا ہوں، مجھے چلے جانا ہے. آپ کو اپنے عالم سے ہی وابستہ ہونا چاہیے چونکہ آپ کے تمام معاملات وہی دیکھیں گے. ہم جب کسی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے اچھے استاد وہ ہوتے ہیں جو ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. سب سے بہترین مدرسہ وہ ہوتا ہے جس میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ادھر ادھر نظر اٹھانا دیکھنا ٹھیک ہے، کسی وقت آپ کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں وہ معاملہ اور ہے، لیکن یاد رکھیے جہاں انسان رہتا ہے، جس گود میں وہ پرورش پاتا ہے، اگر وہ اس کی ٹھنڈک کو محسوس نہیں کرتا، اس کی خوبصورتی کو محسوس نہیں کرتا تو وہ پڑھ نہیں پاتا، وہ سکون نہیں لے پاتا. آپ جہاں ہیں وہاں اطمینان سے وقت گزاریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ جو حکمت ہے یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. وراثت مومن کی ہے، دانائی مومن کی میراث ہے. تمہیں جہاں سے دانائی ملے اسے ضرور لے لیا کرو. اور کسی بھی منصب پر ہم فائز ہو جائیں، کہیں بھی پہنچ جائیں، نادان آدمی کی سب سے بڑی علامت ہمارے علماء نے لکھی ہے کہ جس کو گمان ہونے لگ جائے نا کہ اب میں سمجھدار ہو گیا ہوں، اور اگر یہ گمان ہو کہ کئی لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کی سیکھنے کی منزل ہے، ابھی اس رستے کا مسافر ہے جس رستے پر سیکھا جاتا ہے. دانائی، تدبر. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ سچ بولتا ہوں اور میں 2 ٹوک ہوں لہذا میں کڑوا ہوں. یاد رکھیے گا دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، وحدہ لا شریک ہے. لیکن اس سچ کو بولنے کے لیے بھی قرآن مجید نے کہا حکمت کی ضرورت ہے. یعنی جو سب سے بڑا سچ ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اس کے بارے میں بھی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. جب تم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دعوت دو. کائنات کی سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑی حقیقت بھی تم بیان کرو تو اس میں دانائی ہونی چاہیے. بات وہی ہوتی ہے
عنوان بعض اوقات ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ زندگی میں حکمت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، جذباتی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، صحیح فیصلے نہیں کر پاتے، بعض جگہ پر کمزور پڑ جاتے ہیں، اور بعض جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحیح راستے پہ جاتے جاتے وہ کچھ ایسی باتوں پر جذباتی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے درست فیصلے بھی غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات جب بھی کرے اسے چند سیکنڈ کے لیے اس لیے سوچ لینے کا کہا گیا ہے کہ کسی بھی بات کا صحیح طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بات وہی ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ کو خواب آیا تھا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ ایک تعبیر کرنے والے کو، معبر کو اس نے بلایا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ تو وہ تعبیر کرنے والا کہنے لگا ہائے افسوس، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے، آپ کے سارے رشتہ دار، آپ کے عزیز، آپ کے بہن بھائی، بال بچے سب آپ کی زندگی میں انتقال کر جائیں گے، سارے چلے جائیں گے اور میں سب کے جنازے اٹھاؤں گا۔ بادشاہ تھا، بعض چیزوں میں سوچا سمجھا ہی نہیں اور اس نے اس کو سزا دی، تعبیر بتانے والے کو سزا دی، معاذ اللہ سخت سزا دی، یہاں تک کہ جان سے مار دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ سب چلے جائیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد کسی نے کہا کہ ایک اور آدمی بھی تعبیر بتاتا ہے، اس کو بلایا۔ بادشاہ سلامت نے اس سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہائے افسوس، اور اس نے کہا بادشاہ سلامت مبارک ہو، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر عطا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا بھئی اس کے لیے انعام منگوائیے گا۔ کیا خوبصورت آدمی ہے اور کیا خوبصورت بات کی ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں تعبیر دونوں نے ایک ہی بتائی ہے، لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ کچھ لوگ ٹھیک بات کر رہے ہوتے ہیں پر ان کا بات کرنے کا سلیقہ ٹھیک نہیں ہوتا، اگرچہ وہ رائے درست دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کسی دانائی اور تدبر کے بغیر بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، چھوٹا بھائی اگر عالم ہے، فاضل ہے اور مالی طور پر مضبوط ہے اور بڑا ہے، لیکن اس سے بڑا بھائی اگر کمزور رہ گیا ہے تعلیم میں بھی اور کاروبار میں بھی اور دنیا کی دوڑ میں بھی، تو دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں، اگر کوئی پوچھے آپ میں سے بڑا کون ہے تو ظاہر ہے اس نے مرتبہ نہیں پوچھا، اس نے عمر پوچھی ہے، تو اب مرتبہ نہیں بتایا جائے گا کہ اس کی ڈگریاں مجھ سے زیادہ ہیں اور اس کو کامیابیاں مجھ سے زیادہ ملی ہیں، اس کا رتبہ نہیں بتایا جائے گا، عمر بتائی جائے گی۔ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ جملے استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی میں نے بات ہی تو کی ہے۔ بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے نا آپ نے کس کے بارے میں بات کی۔ سرکار کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ وہ جملے استعمال نہیں کریں گے جو عام لوگوں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک شخص نے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم علیہ السلام؟ تو سوال پوچھنے والا مرتبہ نہیں پوچھ رہا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ حضور سید الانبیاء ہیں اور مرتبے میں سرکار ہی بڑے ہیں، اس نے ظاہر ہے عمر ہی پوچھی ہے۔ سوال کا مطلب ہی یہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم علیہ السلام، لیکن بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ اس نے عمر ہی پوچھی تھی اور عمر ہی کا وہ سوال کر رہا تھا، پر حضرت عباس نے جو جواب دیا وہ نکھرا بھی تھا، تازہ بھی تھا، باوضو بھی تھا، شان رسالت کا احترام بھی کرتا تھا، حضور علیہ السلام کی محبت اور غلامی میں ڈوبا ہوا بھی تھا۔ حضرت عباس چچا ہیں، لیکن چچا ہو کہ پوچھنے والا کہتا ہے آپ بڑے ہیں یا سرکار؟ تو اس شخص سے فرمانے لگے بڑے تو سرکار ہی ہیں، بس پیدا پہلے میں ہوا تھا، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بات کو اگر سلیقے سے کیا جائے، دانائی سے کیا جائے، حکمت سے کیا جائے، بعض اوقات زندگی میں کچھ مواقع ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں پر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں،
ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یا تو ڈانٹ دیا جاتا ہے سوال کرنے والے کو، یا پھر یہ کہ اس سے مطمئن کرنے کی بجائے اس سے جان چھڑائی جاتی۔ سوال پیدا ہونا برا نہیں ہوتا، اس کا جواب نہ ہونا یہ خطرناک ہوتا ہے۔ انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش یہ کی ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کے سینے میں وسوسے اٹھتے ہیں، شیطان اس کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش، اس کو ہر وقت خیالات نے گھیرا ہوا، ہر وقت اس کی ذہنی سطح پر سوال اٹھتے رہتے، بڑے اپنوں کے لیے بھی، بڑے قریبیوں کے لیے بھی۔ اور سوال اٹھانے والے غیر نہیں ہوتے، وہ تو بڑے خاص ہوتے ہیں۔ ہمارے اصحاب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دشمنوں کی باتیں تو زیادہ غور سے سننی چاہیے، اس لیے کہ وہ تو ہماری غلطیاں ڈھونڈ کے نکال کے لاتے ہیں، وہ تو ہمیں صحیح ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی سوال پیدا ہو تو ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ایک بڑی منفرد حدیث ہے۔ فتح مکہ کے بعد ایک موقع پر جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ڈھیر سارا مال غنیمت آیا، تو اسلام میں اصول یہ ہے کہ جو لوگ نئے مسلمان ہوں گے ان کی تالیف قلب کے لیے انہیں زیادہ مال دیا جائے گا۔ تو اہلیان مکہ میں سے جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے انہیں کچھ زیادہ عطا کیا۔ انصار مدینہ میں سے ایک آدھ نوجوان نے یہ کہا کہ یہ جو کرم نوازی اہلیان مکہ پہ ہو رہی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سرکار کے قریبی ہیں، اس قربت کی بنیاد پر ان پر رحمت زیادہ ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ہماری تو تلواروں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا ہے جو ان مکے والوں سے ہم نے لڑائیاں کی۔ تو یہ بات چلتے چلتے سرکار تک پہنچ گئی۔ تو اس کے جواب میں محبوب نے ڈانٹا نہیں بلکہ بلایا اور خیمے میں بٹھا لیا۔ آپ کی زیادہ توجہ چاہوں گا اپنی بات پر۔ کریم نے صرف انصار مدینہ کو بلایا اور فرمایا مدینے والوں، تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ مکے والوں نے تو تکلیف دی تھی، ہم نے اپنی خدمات پیش کی اور غلامی کے لیے ہم حاضر ہوئے۔ تو اہلیان مکہ کی اہلیان مدینہ کی تو پہلی بات سن کر ہی آنکھوں میں آنسو آئے۔ نہیں یا رسول اللہ، اللہ رسول کا یہ احسان ہے۔ کہا تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ یہ تو بدر و احد میں تلواریں لے کے آئے تھے اور ہم تھے جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کی۔ وہ رو رہے، تڑپ رہے، یا رسول اللہ نہیں آپ ہی کا احسان۔ ماحول اس طرح کا بن گیا کہ ہر آنکھ اشک بار ہے اور ہر طرف آنسوؤں کا وضو ہے، ہر طرف محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جذبے وارفتگی ہے، شوق۔ یا رسول اللہ وہ ایک آدھ جذباتی نوجوان نے ایسی بات کر دی۔ اب صحابہ فرماتے اس سوال کا جو جواب حضور نے دیا، آج بھی کبھی بخاری مسلم کے ہم یہ صفحات پڑھتے ہیں تو روح وجد کرتی ہے۔ کریم نے اس سوال کا جو جواب دیا وہ بڑا انفرادی ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ مکے والوں پر مہربانی زیادہ ہوئی ہے، مال ان کو زیادہ ملا ہے۔ تو محبوب نے کئی باتوں کے بعد کچھ دیر سکوت فرمایا اور انصار مدینہ کے خوبصورت خدمات کا ذکر کیا اور پھر ان کے چمکتے چہرے دیکھے۔ تو آخری جملہ جو کہا تو وہ تو تڑپ ہی اٹھے۔ ان کا دل کرنے لگا کہ جو ہمیں ملا ہے یہ بھی کبھی واپس لے لیا جائے نا تو بڑا اچھا ہوگا۔ کریم فرمانے لگے میرے مدینہ منورہ کے بھولے انصار، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکے شریف والے جب اپنے گھر جائیں تو اونٹ، بھیڑ اور بکریاں لے کے جائیں، اور انصار مدینہ جب اپنے گھر جائیں تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جائیں؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم جب جاؤ تو رسول رحمت تمہارے ساتھ ہو؟ اب تو حالت غیر ہو گئی۔ اب تو وہ کہنے لگے، ان کے دل بولنے لگے، ان کی روحیں گویا کہنے لگی کہ جو ہمیں ملا ہے کبھی یہ بھی نہ ملے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے کہ کریم نے فرمایا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو عزیز دوستو،
ذہنوں پر سوال تو اٹھتے ہیں، بعض اوقات بعض جگہوں پر بعض چیزیں جنم تو لیتی ہیں، لیکن جب اپنوں کے ذہنوں میں کسی وقت کو خیال آئے تو اس کا جواب خوبصورت ہو، انداز خوبصورت ہو۔ نئی نسل اگر ہمارے سامنے کوئی سوال رکھے تو اس پر خوبصورتی ہو، دانائی ہو، حکمت ہو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز ہمیشہ حکیمانہ رہا۔ آپ کو پتہ ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص سے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جس کو درست فیصلے کرنے کی مالک توفیق عطا کرتا ہے، اور یہ کس کو ملتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے، حق اور باطل میں فرق کرنے کی طاقت دے گا، تمہیں بصیرت کا نور دے گا، تمہارے فیصلے درست ہونے لگے گے، تمہیں اللہ تعالیٰ حکمت اور دانائی عطا کر دے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمت کی بنیاد ہی اللہ کا خوف۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حکمت عطا کر دیتا ہے، ان کے فیصلے درست ہونے لگتے ہیں، ان کی رائے صحیح رستہ اختیار کرنے لگتی ہے۔ میرے عزیزو، ایک موقع فتح مکہ پر ایسا بھی آیا تھا جب نبی کریم علیہ السلام کو ایک مشکل فیصلہ کرنا تھا، اور بات بڑی انفرادی صورتحال اختیار کر گئی، اور لوگوں کی نظریں اس بات پر جم گئیں کہ اب اس بات کا سرکار کیا فیصلہ کرتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑی خدمات ہیں، لیکن طبیعت کے لحاظ سے بڑے حساس تھے، لہجے کے لحاظ سے بڑے نفیس تھے۔ ہوا یہ کہ یہ اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، علم بردار تھے، تو جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا وہ سب سے آگے ہوتا تھا، اس کی شناخت ہوتی تھی، علم بردار تھے اسلامی فوج کے۔ لیکن کچھ معاملہ ایسا درپیش آیا، حالات نے رخ ایسا اختیار کیا، اور اس جگہ پر حالات آ کے کھڑے ہو گئے کہ جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ سے لینا پڑے گا، لیکن ان کی کوئی ایسی غلطی بھی نہیں ہے معاذ اللہ جس کی بنیاد پر یہ کام کیا جائے، پر تقاضا ہے، حالات ایسا ہے۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ بعض اوقات انسان دوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی اب یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، کیا کیا جائے؟ کوئی ایسی واضح غلطی بھی نہیں ہے اور موقع بھی ایسا ہے کہ ان سے جھنڈا لیا جائے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہماری نظریں جمی ہوئی تھی کہ کریم محبوب علیہ السلام کیا فیصلہ فرماتے، اور یہ فیصلہ بڑا مشکل تھا، اس شخص کی بڑی خدمات ہے، اور اس عظیم المرتبت صحابی نے اپنی جان مال ہر چیز دین کے لیے پیش کر رکھی ہے، اور اب فیصلہ یہ ہے کہ انہی سے جھنڈا لینا۔ تو کہتے ہیں ہر آدمی کی نظریں جمی ہوئی تھی فیصلہ کیا آتا ہے، پر جب فیصلہ آیا اور جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حکمت اور دانائی کے ساتھ رائے دی تو اس طرح لوگوں کی روحیں کھلی کہ ہر آدمی حیران رہ گیا۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا سعد ابن عبادہ سے جھنڈا لینے کی بات ہے تو لے لیتے ہیں، اگر ہمیں اپنا علم بردار بدلنا ہے تو بدل لیتے ہیں، تو کیا کیا جائے گا، کس طرح جھنڈا لیا جائے گا؟ تو محبوب کریم نے بلایا، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں نے فیصلہ کیا ہے تم سے جھنڈا لیا جائے گا۔ انہوں نے یوں نظریں اٹھائیں، اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال عرض کرتے کریم فرمانے لگے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جھنڈا آپ سے لیا جائے گا اور آپ کے بیٹے کو دیا جائے گا۔ کسی باپ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی میں ہی اس کا بیٹا ان کاموں کو سنبھالنے لگے جو وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ وہ بات جس سے حضرت سعد ابن عبادہ بڑے پریشان ہو سکتے تھے اور جس سے انہیں بڑی تکلیف ہو سکتی تھی، اسی بات نے انہیں خوش کر دیا۔ ان کا چہرہ تو کھل اٹھا، یا رسول اللہ میرا بیٹا؟ تو محبوب نے فرمایا ہاں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ جھنڈا تمہارا بیٹا سنبھالے گا۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، ان کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا۔ عزیز دوستو، زندگی میں تدبر، بردباری، حل
اور ٹھہراؤ اور تھوڑا چیزوں کو دیکھنا اور تھوڑا سامنے والے کے مقام پر بیٹھ کر سوچنا اور تھوڑا کچھ دیر کے لیے رکنا اور انسانوں کو موقع دینا اور لوگوں کو سنبھلنے کا ٹائم دینا. ہمارے ہاں جذباتی فیصلوں نے، جذباتی رائے نے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اختلاف رائے کی وجہ سے بڑی بڑی باتوں کے ہو جانے نے بہت ساری محبتوں کو دور کر دیا. بہت ساری چیزیں بٹنے لگ گئی، بہت سارے قریبی لوگ دور ہٹنے لگ گئے. ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ دانائی کے ساتھ معاملات زندگی. یہ ہمارے بچے، ہمارا آنگن، ظاہر ہے والد کی یہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا گھر میں جتنے بھی بچے ہیں وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھے. یہاں بھی نبی کریم علیہ السلام نے دانائی کا کہا. انسان کا اپنے دل پر قابو نہیں ہوتا. کئی دفعہ کسی بچے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، زیادہ پیار ہو جاتا ہے. وہ لائق ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ پڑھائی میں تیز ہے، وہ فرما برداری میں آگے ہے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اولاد میں عدل کرنے کا کہا. جب ایک صحابی نے اپنے لائق اور فرما بردار بیٹے کو گھوڑا خرید کے دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اسے گھوڑا خرید کے دیا ہے، تو محبوب نے فرمایا دوسرے والے کو بھی دیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ اسی کو دیا ہے. تو فرمایا پھر اللہ سے ڈریں اور اپنی اولاد میں انصاف کریں. پھر دوسرے کو بھی آپ نے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے تفریق پیدا ہو، جو دانائی کے خلاف ہو، حکمت کے خلاف. معاملہ فہمی ٹھہراؤ، یہ تو اسلام کا حسن ہے، یہ تو خوبصورتی ہے. لیکن میرے دوستو، اس کی ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، ہر ٹائم پہ ضرورت ہوتی ہے. اور وہ چونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ طے کر لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ سمجھدار میں ہی ہوں. وہ چونکہ چار پانچ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی بات میں بیچارے ان کا جی کرنا مجبوری ہوتا ہے، تو وہ 10-12 لوگوں نے جی کر دی، چاہے مروت میں کر دی، تو ان کو سچ مچ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں